السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں میں نے انسانوں پر ان کے ماحول کا اثرات اور پانی کے اثرات کے حوالے سے بات کی تھی۔ آئیے آج اسی موضوع پر ذرا تھوڑی سی اور بات ہو جائے۔ میں نے بعض حکماء کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی علاج معالجہ کے لیے آتا ہے جاتا ہے تو وہ نامردی کے علاج میں جو نسخے بیان کرتے ہیں ان میں کچھ اس قسم کے بھی نسخے پائے جاتے ہیں جو میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک مرغ لاؤ، اس کو جو ہے نا وہ 40-41 دن تک، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے ایک خاص قسم کی خوراک کھلاؤ جس میں زہریلا مادہ ہوتا ہے، کیونکہ مرغی کو میں نے خود سانپ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سپولیے آپ کہیں پہ اگر آپ کو نظر آ جائیں تو آپ مرغوں کے سامنے ان کو چھوڑ دیں یا مرغوں کو وہاں پہ چھوڑ دیں، اور پھر دیکھو مرغیوں کی تو موجیں لگ جائیں گی۔ ان کی مرغوب ترین غذا ہے، اور جب آپ کسی مرغ کو روزانہ اسی طرح کی خوراک دیں گے جو ایک خاص مدت تک کھلائیں گے تو وہ جو زہریلے اثرات ہیں وہ اس کے گوشت میں شامل ہو جائیں گے، اور جب وہ گوشت آپ پھر اس کو بنا کے استعمال کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح حکیم لوگ جو ہیں یہ نسخے بھی بیان کرتے ہیں کہ جناب آپ چھوارے لے لیں، ان چھواروں کی گٹھلیاں نکال لیں اور ان کے اندر جو ہے افیون اور اسی طرح کی کئی اور ادویہ جو ہے نا جو کھائی نہیں جا سکتی ڈائریکٹلی، ان کو ان میں شامل کیا جائے، پھر ان پر یہ جو بوڑ کا دودھ ہے اس کے قطرے ڈالے جائیں اور یہاں تک اس کو بھرا جائے کہ جب بھی وہ خشک ہو جائیں تو پھر ان میں اور ڈالیں۔ جب ان میں بالکل مزید دودھ لینے کی گنجائش نہ رہے تو پھر آپ ان کو آٹے کے پیڑوں میں لپیٹ کر ایک خاص طریقہ سے آگ میں سے گزاریں، اور وہ 20 کلو یا 30 کلو جو پاتیاں ہیں ان سے وہ آگ جلائی جائے، اور پھر اس کو دوسرے دن نکالیں اور ان کو پیس لیں، کوٹ لیں اور ان کا معجون تیار کر لیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ
بندہ کس طرح جوان ہوتا ہے۔ پھر کئی حکیم جو ہیں وہ اس طرح کی نسخے بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب وہ چڑے لے لیں اور چڑے جو ہوتے ہیں نا ان کا پیٹ چاک کریں اور ان میں اسی طرح کی جو ہے نا دوا بنا کے اس میں رکھیں اور ان کو پھر آگ میں بھونیں ان اور اس کو پھر کوٹیں اور پھر اس سے دوا بنائیں، جو بنے گی اس کو استعمال کریں۔ یعنی کہ زہر کھلانے کے ہزار طریقے ہیں حکماء کے پاس، اور وہ زہریلی ادویہ سے اور نشہ آور ادویہ سے ہی زیادہ تر جو حکماء ہیں وہ نامردی کا علاج کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو خوراک کے ذریعے علاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کو علاج بالغذا کہتے ہیں، اور حالانکہ یہ بہت بہترین طریقہ علاج ہے، علاج بالغذا کا۔ ہر وہ ادویہ جو ہمارے حکماء تیار کرتے ہیں، ایلوپیتھک میں بھی آپ کو وہی دوائیں مل سکتی ہیں، لیکن ان کا بنانے کا طریقہ ایلوپیتھک کا مختلف ہے۔ ہومیوپیتھک میں بھی آپ کو ملیں گی، ان کا طریقہ ہے بنانے کا بھی بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں جتنے بھی طریقہ ہائے علاج موجود ہیں ان سب کا ماخذ تو ایک ہی ہے، وہ جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کرتے ہیں، بیجوں سے دوائیں تیار کرتے ہیں، زہریلی چیزوں سے دوائیں تیار کرتے ہیں۔ جیسے ایسا آدمی جس کو ہاتھ رسی کی عادت ہوتی ہے یا اس طرح کی وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی دوا جو ہومیوپیتھک میں موجود ہے وہ بھی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کس چیز سے دوا تیار ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ دوا کھانے سے انکار کرتا ہے، حالانکہ اس میں اس چیز کا ذرہ بھر اثر بھی نہیں پایا جاتا، کہ کوئی یہ علاج بالمثل ہے کہ جس چیز سے بیماری لگتی ہے اسی سے اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ مینڈک ہے، اب مینڈک کو ڈائریکٹ تو کوئی نہیں کھلا سکتا، زہریلی چیز ہے، یہ چھپکلی ہے، اس کو ڈائریکٹ نہیں کھلایا جا سکتا۔ مکڑی ہے، سانپ ہے، اور سانپ کی آگے بہت سی اقسام ہیں، اور ہومیوپیتھک میں جو سانپ سے معروف دعائیں ہیں وہ ہیں لیکسز ہیں۔ لیکسز بہت عام دوائی، ناجا ہے۔ تو میرا یہاں پر بات کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ ہم لوگ کھاتے ہیں، ہماری غذا بنتی ہے اور ہمارے جسم میں باقاعدہ اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، وہ ہماری طبیعت کو، ہمارے مزاج کو یکسر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اور بعض دعائیں جو ہیں ہمارے اندر غصہ پیدا کرتی ہیں، ہمیں لڑاکا بنا دیتی ہیں، بعض دعائیں ہمیں بالکل یعنی ہمارے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، ہمارے مائنڈ سمٹم کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔
ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اتنے ٹھرتے ہیں کہ وہ ٹھٹھرتے ہیں کہ وہ جناب یعنی کہ ناکارہ ہو جاتے ہیں سردیوں میں. تو اس کے لیے اس کی طبیعت اور مزاج اور علامات کو جب ہم لیں گے تو اس کے مطابق جب اس کو دوا دیں گے تو یہ اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ آگ کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں. یقیناً اس کے مزاج میں ہم ایسی دوا داخل کریں گے جو اس کے مزاج کو، اس کی باڈی میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دے گی کہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح بات یہ ہے کہ ہم جو غذائیں بھی کھاتے ہیں اگر وہ کیمیکل والی ہیں تو ان کے اثرات ہمارے وجود میں ضرور نمایاں ہوں گے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر آج کل جو ہے نا چکن بہت چلتا ہے، اور یاد رکھیں یہ چکن ایک بہت بڑی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب ہے. آپ کسی چکن کو ذرا کھلے میدان میں چھوڑ کے دیکھیں، وہ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتا، چال نہیں چل سکتا، اڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. بس جس طرح کی اس کی کیفیت ہے، جب ہم اس کو باقاعدگی سے یوز کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، تو بالکل اسی طرح کی بیماریاں ہمارے وجود میں داخل ہو جائیں گی. اور اگر ہم جو ایکٹیو جانور ہیں جیسے بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے، بھاگ دوڑ کرنے والے، بہت محنتی قسم کے اور آرام سے نہ بیٹھنے والے، جب ہم ایسے جانوروں کو، اور یہ پہاڑوں پہ جو پہاڑی بکریاں ہیں چڑھتی اترتی، جب ہم ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے تو یقیناً بالکل ان کے اوصاف جو ہیں وہ ہمارے وجود میں اپنا اثر دکھائیں گے اور ہمیں بے انتہا بیماریوں سے بچائیں گے. اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نیچرل غذا کی طرف آئیں، اسی میں ہی ہماری صحت کا راز ہے. یہ جو نیچرل غذا کیا ہے اور کس طرح کھائی جاتی ہے یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر اس کو مٹی کے ہنڈیاں میں بنایا جائے اور مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں تو وہ کبھی خوراک کھا کے اور استعمال کر کے دیکھے تو صحیح، اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے. ہاں، شرط یہ بھی ہے کہ بالن بھی لکڑیوں کا ہونا چاہیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.